اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں، میں بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ مفتی صاحب کے آنے تک آپ بور نہ ہو اس لیے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ بھائیو اور دوستو، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اور ہمارا دستور اس عنوان پر آج بیان ہوگا، انشاءاللہ اسی عنوان پر بیان ہوگا۔ دوستو، ہم مسلمانوں کو جہاں اپنی عبادت کے طور طریقے اور مسئلے جاننا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامی ہسٹری، اپنے بڑوں بزرگوں کی تاریخ جاننا بھی ضروری ہے۔ خصوصاً جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اس ملک میں آج سے نہیں ہیں، صدیوں سے ہیں، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں، اس ملک کو آگے بڑھانے میں مسلمانوں کا کردار کسی سے کم نہیں ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت، مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ان کی بات شروع ہو جائے گی۔ مختصر سے انداز میں آپ کو میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جب سے مسلمان ہے، چاہے وہ بادشاہوں کی شکل میں رہے ہوں، حکمرانوں کی شکل میں رہے ہوں، ان کے ہاتھ میں حکومت رہی ہو، یا پھر علماء، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین ان کی شکل میں رہے ہوں، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، اس ملک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ تو مسلمان اس ملک میں کبھی بھی اس ملک کی ترقی، اس کی حفاظت اور اس کو خوبصورت بنانے کے معاملے میں کبھی کسی سے پیچھے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس ملک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سونے کی چڑیا۔ اتنی خوشحالی تھی اس ملک میں، مگر یہ سونے کی چڑیا اس ملک کو جس زمانے میں کہا جاتا تھا وہ مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ تو سب بولتے ہیں سونے کی چڑیا، کیا آج بھی اس ملک کو سونے کی چڑیا کے نام سے کوئی یاد کرتا ہے؟
دوسرے ملک والے یاد کرتے ہیں؟ نہیں. لیکن جس زمانے میں اس ملک کو سونے کی چڑیا کے نام سے انگریز اور دوسرے ملک والے یاد کرتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب اس ملک کے تقریباً اکثر حصے پر مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ میں جنگ آزادی کی تاریخ میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا اس وقت، مختصر میں یہ بول رہا ہوں تقریباً اکثر و بیشتر مسجدوں میں اعلان بھی ہوا ہے، پمفلیٹ بھی لگا ہے، اشتہار بھی دیا گیا ہے، دعوتیں بھی دی گئی ہیں، لیکن یہاں پر اکا دکا دوسری مسجد کے لوگ ہیں، باقی سب محلے ہی کے لوگ ہیں. کیوں بھائی؟ صحیح ہے؟ یہاں نماز پڑھتے تو گناہ ہو جاتا. سب لوگ امام نہیں رہتے بھائی، امام اور مؤذن کوئی ایک ایک ہوتا ہے. مقتدی اگر ایک ٹائم اس مسجد میں آ کر مغرب پڑھ لیتے تو نماز نہیں ہوتی. اپنے محلے میں ہی مغرب پڑھ کر کے جانا فرض ہے. پہلے آنا چاہیے لوگوں کو. مجلس کی اہمیت، دعوت اگر مغرب کی نماز کے فوراً بعد رہتی ہے، افطاری کی دعوت رمضان میں دیکھ لیجئے سب لوگ مغرب میں پہنچے رہتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں؟ 4 آنے لوگ دوسری مسجد سے پڑھ کر آتے ہیں اور 12 آنے لوگ یہی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، تاکہ دعوت چھوٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، کب نہ ہو جائے، ڈلیاں ختم نہ ہو جائے. صحیح بول رہا ہوں؟ اسی طریقے سے اس موقع پر چاہیے جو امام، مؤذن یا ذمہ دار نہیں ہے وہ یہاں کے نماز پڑھیں. اب اگر مان کر چلیے کہ وہ عالمگیر مسجد کے مصلی ہیں، وہاں سے نماز پڑھ کر آئے تلک آدھا وقت تو نکل جائے گا. مگر چونکہ ان چیزوں کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے دوستو. کیا مطلب؟ ایک جگہ ہم گئے تھے، بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، گشت میں نکلے. ایک جگہ ایک مسلمان ایکا چلانے والا اور 2-3 ہندو کٹے پر بیٹھا تھا، اس کے پاس گئے، دعوت دیے مسجد کی. کیا مولانا نماز 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 بولتے تمہیں نماز ملتے کیا؟ سمجھے کیا؟ زور سے بولو بھائی. ہاں، نماز 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 پڑھ تو کھانا ملتے کیا؟ تو وہی بات ہے. کیا یہ سن کے کیا ہونے والا؟ یہ سنے تو کیا فائدہ ہونے والا؟ یہی ذہن کام کر رہا ہے دوستو. میں بالکل 100% صحیح بول رہا ہوں. آج ہمارے سماج میں ہم جیسے آدھے ساڑھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں یہی بھوت سوار ہے. کیا ملنے والا وہاں؟ ورنہ تو مسجد بھری رہتی. جتنے لوگ نماز میں تھے ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ 2/3 چلے گئے، 1/3 مشکل سے بچے. یہ ہماری قوم کی بدنصیبی ہے. سمجھا؟ باہر جا کر کے آپ جا کر کے دیکھ لیے، 2 جنے جائیے، جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ کسی ضروری کام والے نہیں ہیں. باہر جا کے بیڑی دھوک رہے ہوں گے، نہیں تو سمجھے کیا یہ گٹکا کھا رہے ہوں گے، چائے پی رہے ہوں گے، یا اور کچھ کر رہے ہوں گے. یہ ہماری قوم کی بدنصیبی ہے. قوم کو اس کا احساس نہیں ہے. حضرت مولانا تشریف لے آئے لیکن ابھی ہمارے احباب کو آنے میں وقت لگ رہا ہے اور زمانہ لگ رہا ہے. جی تو میں یہ بتلا رہا تھا، آپ دیکھ لیں گے، کیوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں؟ آپ ہی کے لیے آئے ہیں. میں یہ بتلا رہا تھا دوستو کہ اس ملک کو مسلمانوں نے
کیا کچھ نہیں دیا. پوری دنیا کی ہسٹری اٹھائیے، میں پورے ورلڈ کی بول رہا ہوں، ایک ملک کی نہیں، پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا لیجئے، دنیا کے بادشاہوں کی ہسٹری. کہیں سے آپ کو دوسرا گول گنبد مل جائے تو بتا دیجئے. پوری دنیا کی ہسٹری بول رہا ہوں، کہیں سے دوسرا گول گنبد مل جائے تو بتا دیجئے. کہیں نہیں ہے دوستو، کہیں نہیں ہے. کس نے دیا؟ ارے بولتے رہو یار، بولنے میں بھی ڈر لگتا. وہ بولیں گے تو کون سن لیتے کی. مسلمانوں نے دیا ہے. گنانے لگوں گا تو پھر لمبی فہرست ہو جائے گی. لکھنؤ میں بھول بھلیاں ہے. کبھی گئے لکھنؤ؟ تو آپ لوگ جماعت لے کے تو جاتے نہیں ہیں، بیجاپور سے باہر نکلتے نہیں ہیں. نکلیے جماعت لے کر کے لکھنؤ، اور پھر وہاں کی بھول بھلیاں جا کر کے دیکھیے. ایک روم میں داخل ہوں گے تو دوسرے سے نکل ہی نہیں سکتے. سال بھر اندر گھومتے رہو، پھرتے رہو، باہر نکل ہی نہیں سکتے. اگر ساتھ میں گائیڈ نہیں ہے، رہنمائی رہبری کرنے والا نہیں ہے تو باہر نکل ہی نہیں سکتے. سب روم، سب پلر، سب دروازے ایک ہی سر کے ہیں. ادھر سے ادھر گئے، ارے وہ چاہیے تو جس سے آئے وہ چاہیے، بھی الٹا جاتے ہیں، ارے وہ چاہیے. ادھر گئے تو وہ، ادھر گئے تو وہ، ادھر گئے تو وہ، ادھر گئے تو وہ. یعنی آپ پھرتے رہیں سال بھر اندر، باہر نکل ہی نہیں سکتے. کس نے دیا اس دیش کو؟ بولو. مسلمانوں نے دیا ہے. اس دیش کو مہان بنانے میں، اس ملک کو ترقی کے راستے پر لگانے میں مسلمان کسی سے پیچھے، بولو نا، آگے رہا ہے لیکن کسی سے پیچھے نہیں رہا. انگریزوں نے جب قبضہ کیا اس ملک پر، قبضہ کرنا چاہا، تو بھی اس سے لڑائی کرنے میں سب سے آگے کون رہے؟ مسلمان. سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ کس مسلم بادشاہ نے لڑائی کی؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں. آپ بولو منہ. نہیں، آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں نا. ہم کو معلوم ہے کون بتا سکتا ہے اور کون نہیں بتا سکتا ہے نہیں. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لڑائی جو انگریز سے ہوئی شری رنگا پٹن میں، جس میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، وہ 1999 کا سال تھا. نہیں، ہاں انہوں وہاں بول رہے ہیں. کون سا سال تھا؟ 1700 بولیے 99. اس سے پہلے دو بادشاہ انگریزوں سے لڑائی کر چکے تھے. سب سے پہلے اس دیش میں انگریزوں کے خلاف میدان میں جو بادشاہ آیا ہے وہ بنگال کا بادشاہ سراج الدین، نواب، بولو، نواب سراج الدین. بدقسمتی سے انگریز نے اس کے داماد اور فوج کے جنرل، کمانڈر ان چیف کو اپنے ساتھ
لالچ دے کر ملا لیا، اس کا نام کیا تھا؟ یہ سب یاد کاہے کو رکھیں گے آپ لوگ؟ جی اب بول دوں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ اس کا نام میر جعفر تھا۔ کیا تھا؟ میر جعفر۔ کرسی کی لالچ میں میر جعفر انگریز سے مل گیا اور میر جعفر کے بیٹا میرا نے اپنے نانا نواب سراج الدین کو قتل کر دیا۔ پھر بہار اور یو پی کے بارڈر پر بکسر ایک شہر ہے، وہاں انگریزوں کے خلاف لڑائی ہوئی، وہاں بھی مسلم بادشاہ کو شکست ہوئی۔ نواب سراج الدولہ نے جو سب سے پہلے انگریز کے خلاف لڑائی شروع کیا تھا وہ 1757 عیسوی 1757، اور یہ 1799 ہے، ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ ہے نہیں۔ اس کے بعد 1764 میں لڑائی ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ بعد میں 1799 میں بڑی جنگ ہوئی، یہاں بھی شکست ہوئی۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بریلوی اپنے رفقا کے ساتھ لاہور کے ایریا میں کیا جہاد فرما رہے تھے، مسلمان پٹھانوں کی غداری کی وجہ سے وہاں بھی ان کو شکست ہوئی، اور اس میں سید احمد شہید بریلوی، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے رفقائے کار شہید ہوئے۔ لمبی فہرست ہے۔ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کو جب سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس زمانے میں حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ مسلمانوں نے اس ملک کو ہمیشہ دیا ہے، لے کے کہیں گئے نہیں۔ میں جنگ آزادی کی تفصیل نہیں بولوں گا۔ جب یہ ملک مسلمانوں کی بے انتہا قربانیوں سے شروع کی گئی جنگ آزادی اپنے آخری مرحلے میں آئی ہے، اس زمانے میں یہاں کے رہنے والی تمام ذات دھرم برادریوں کی آبادی نے، یہاں کے سارے لوگوں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبھی لوگ تھے، اور آخری میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے گاندھی جی کی قیادت میں ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور گاندھی جی کو ملک کی برادران وطن کی جانب سے ان کو ان کا نمائندہ بنا کر کے پورے ملک میں گھمایا گیا۔ ان کے ہر اسٹیج پر ہمارے مسلم رہنما، علماء اور لیڈران ہوا کرتے تھے، اور آخری میں اس زمانے میں ایک دو مسلم رہنما نہیں تھے، علماء کی بڑی تعداد تھی۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد سیوہاری، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری، مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر رفیع احمد قدواری، ڈاکٹر مختار انصاری، اب جو مار دیے گئے نہیں وہ نہیں، ان کے نانا بیرسٹر تھے وہ بھی، مختار انصاری، حکیم اجمل خان، سیف الدین کچلو وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے مسلم رہنماؤں کی اس زمانے میں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ دینے، ساتھ لینے کے بعد اس ملک کے جو بڑے غیر مسلم رہنما تھے، پنڈت جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، گاندھی جی، ان تین کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا ابوالکلام آزاد، ان دو کا نام آتا ہے۔ یہ پانچ ہی لوگ مل کر کے آزادی دلوائے تھے کیا؟ سب قوم کے ملے جلے لوگ تھے، انتھک کوشش کیے تب ملک آزاد ہوا۔ مگر میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ ملک کی تحریک آزادی میں سب سے پہلے خون اگر کسی کا بہا ہے تو وہ، بولو ڈرتے کیوں ہو، مسلمانوں کا بہا ہے۔ اس کے بعد برادران وطن اس تحریک آزادی سے جڑے ہیں۔ یہ آزادی کی تاریخ انشاءاللہ 15 اگست کا جب موقع آئے گا تو اس وقت پھر موقع رہے گا تو پروگرام رکھوایا جائے گا۔ جب ملک آزاد ہو گیا تو اب ملک کو چلانے کے لیے قانون چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے؟ تو کون سا قانون بنے؟ اس کے لیے انشاءاللہ تفصیل سے آج کے ہمارے مہمان مقرر بنگلور شہر اور صوبہ کرناٹک کی عظیم شخصیت، ہم سب کے محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو بنگلور کے ایک مدرسے مرکز العلوم کے محتمم بھی ہیں، شاہ ولی اللہ کے سابق استاد رہ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا آپ کے سامنے تفصیلی خطاب ہوگا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے جب قانون سازی کی بات آئی کہ کون سا اور کیسا قانون بنے، تو اس میں اس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے۔ ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دو کیونکہ ہو سکتا ہے مولانا کے دماغ میں وہ بات آ سکے یا نہ آ سکے، رہ جائے۔ عام طریقے سے لوگ جانتے ہیں کہ سنویدھان کمیٹی کے چیئرمین کون تھے؟ بولو نا بھائی، یہ تو موبائل کی بات ہے اور آپ لوگ تو موبائل کے کیڑا ہیں۔ بولیے، زور سے بولو یار۔ کلاس میں اسٹوڈنٹ کو جب گھٹ یاد رہتا ہے تو کھڑا ہو کے گلہ تان کے بولتا ہے، اور جب گھٹ یاد نہیں رہتا تو ہوں بولتا ہے۔ ویسا تمہیں کرو کو، زور سے بولو، بولو۔ مسجد میں نام لینا گناہ تھوڑی ہے جب ہے بی آر امبیڈکر صاحب۔
وہاں آپ لوگوں کو اصلی معلومات صحیح طور پر نہیں ہے۔ قانون ساز کمیٹی، دستور ساز کمیٹی، قانون بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جتنے لوگ اس میں سدس تھے، ممبر تھے، اس کے چیئرمین بابا صاحب امبیڈکر نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرق سمجھیے گا۔ اس کے چیئرمین اس وقت کے آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ بابو راجندر پرساد تھے۔ قانون بنانے والی کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی، مثال کے طور پر 35 آدمی اس کے ممبر تھے، تو اس کمیٹی کے چیئرمین کون تھے؟ بابو راجندر پرساد، جو اس وقت کے آزاد ہندوستان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے قانون کی ڈرافٹنگ کرنے کے لیے، قانون کا مسودہ تیار کرنے کے لیے، کچا لکھنے کے لیے، کچا بناؤ پھر سب لوگوں کے سامنے رکھو، تو وہ قانون کی دفعات، ایکٹس تیار کرنے، کچا بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا، جس کو ڈرافٹنگ کمیٹی بولتے ہیں۔ اس کے چیئرمین بابا صاحب امبیڈکر تھے۔ فرق سمجھ گئے؟ اب مسجد کی ایک کمیٹی ہے، 25 لوگ ممبر ہیں، متولی صاحب نے 10 لوگوں کو تیار کیا کہ آج شام کو مغرب بعد حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب کا خطاب ہوگا فلاں عنوان پر، آپ 10 لوگ اس کی نگرانی اور اس کا انتظام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور 10 میں سے ایک کو چیئرمین بنا دیا کہ آپ اس 10 لوگوں کی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، آپ کی ذمہ داری ہے نگرانی اور انتظام کرنا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے فرق۔ بہرحال آج انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ جو ہر سال ہم اور آپ 26 جنوری مناتے ہیں، تو یہ 26 جنوری کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں مسلمانوں کا کتنا یوگدان ہے، اور جمعیت علماء ہند کے بزرگوں کا اس میں کیا کردار رہا ہے، کیا رول رہا ہے۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں پر ہم سب کے معزز مہمان آج کے اس اجلاس کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ سنیں گے۔ میں حضرت سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کو اس